دوستو، یہ جزیرہ نما کوریا میں واقع ملک شمالی کوریا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے پراسرار ترین اور عجیب و غریب ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں سے اکثر اوقات یا تو کسی خطرناک میزائل کے تجربے کی خبر آتی ہے یا پھر اس کے حکمران کی زندگی کے کسی پہلو کا اچانک انکشاف ہو جانے پر دنیا تنگ رہ جاتی ہے۔ اس ملک کے بارے میں معلومات بہت زیادہ کیوں نہیں ملتی؟ یہاں کے لوگوں پر کون کون سی پابندیاں ہیں؟ اور اس ملک کی حکمراں فیملی اتنی پراسرار کیوں ہے؟ آئیے سب جانتے ہیں۔ مشرقی ایشیا کے ملک شمالی کوریا کے شمال میں چین ہے تو جنوب میں جنوبی کوریا واقع ہے۔ باقی دونوں جانب اس کے سمندر ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کا بارڈر کشیدگی کی وجہ سے بند ہی رہتا ہے۔ کوریا کی جدید تاریخ کا جائزہ لیں تو سلطنت جاپان نے 1910 میں متحدہ کوریا پر قبضہ جمایا، جو دوسری جنگ عظیم تک یعنی 1945 تک قائم رہا۔ جاپان جرمنی کا ساتھی اور عالمی جنگ ہارنے والے ممالک میں شامل تھا۔ جاپان کا کوریا پر قبضہ ختم ہوا تو کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی کوریا کو سوویت یونین اور جنوبی کوریا کو امریکہ نے اپنا اڈا بنا لیا، اور پھر یہ دونوں ممالک دو سپر پاورز کے لیے میدان جنگ بن گئے۔ کوریا کو ایک متحدہ ملک بنانے کی منظم کوششیں 1948 میں بے نتیجہ ختم ہوئیں تو شمالی کوریا میں کمیونزم کے حامیوں کی حکومت بن گئی اور جنوبی کوریا میں کیپٹلزم کے حامیوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شمالی کوریا میں اس وقت بھی سرکاری طور پر کمیونسٹ حکومت نہیں ہے۔ 1950 میں کوریا وار کا آغاز ہوا اور 3 سال میں امریکہ نے شمالی کوریا کا اتنا برا حال کیا کہ یہاں کوئی بھی بلند و بالا عمارت نہ بچ سکی۔ یہاں تک کہ ملک بھر میں 2 منزلہ عمارتوں کی تعداد بھی گنی چنی ہی رہ گئی۔ اس جنگ نے شمالی اور جنوبی کوریا دونوں کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ کر دیا۔ 3 سال بعد جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن دونوں ممالک میں باقاعدہ طور پر آج تک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہو سکا۔ شمالی کوریا میں مطلق العنان حکومت ہے۔ اس کے پہلے سربراہ اور بانی کم il سانگ 1948 سے 72 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ پھر 1994 یعنی اپنی وفات تک انہوں نے صدارت کا منصب سنبھالے رکھا۔ کم il سنگ کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ il نے اقتدار سنبھالا اور 2011 میں ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ موجودہ حکمران اور ان کے بیٹے کم جونگ ان نے لے لی۔ شمالی کوریا 1 پارٹی اسٹیٹ ہے، کیونکہ یہاں کہنے کو تو 2-3 پارٹیاں ہیں، لیکن باقی جماعتیں صرف خانہ پوری کے لیے ہی رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہاں حکمراں جماعت کو اب تک ہمیشہ 100% ووٹ ہی ملے ہیں۔ الیکشنز میں ہر شخص پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ووٹ ڈالے۔ وہی شخص صرف ووٹ نہیں ڈالتے جو یا تو شدید بیمار ہوتے ہیں یا ووٹر لسٹیں مرتب ہونے کے بعد وفات پا جاتے ہیں۔ تیسری کوئی صورت نہیں۔ گزشتہ پارلیمانی الیکشن میں ہر حلقے میں صرف ایک ہی پارٹی یعنی ورکرز پارٹی آف کوریا کا ایک ہی امیدوار تھا۔ ووٹرز نے بغیر مہر یا نشان کے بیلٹ پیپر کو صرف بحفاظت بیلٹ باکس میں ڈالنا تھا۔ اسے ووٹ ضائع کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ دوستو، آپ کو ایک حیران کن حقیقت یہ بھی بتائیں کہ کم جونگ جو موجودہ حکمراں ہیں ان کا اپنا حلقہ انتخاب بھی ہے، جہاں ان کے نام نہاد مخالف امیدوار کا پولنگ بوتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ان کے مخالف امیدوار کو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات، ان کے پولنگ بوتھ کے قریب جانے کا بھی کوئی ووٹر نہیں سوچ سکتا۔ دراصل شمالی کوریا میں 2 مختلف پارٹیز کو ووٹ ڈالنے کے لیے الگ الگ پولنگ بوتھ ہیں۔ کم جونگ ان کی فیملی کے بارے میں بھی کئی قیاس آرائیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ نے اپنی بیوی ری سول جو سے 2009 میں شادی کی، لیکن اس شادی کو منظر عام پر لانے کے لیے 3 سال انتظار کیا گیا۔ کوئی ری سول جو کو ایک گلوکارہ کہتا ہے تو کوئی انہیں جاسوس قرار دیتا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق وہ کم جونگ ان کی پرسنل سیکرٹری بھی رہیں۔ ایک رپورٹ میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ انہوں نے 2005 میں چیئر لیڈر کے طور پر جنوبی کوریا کا دورہ بھی کیا تھا۔
تاہم یہ ساری باتیں شمالی کوریا کے باہر ہی کی جا سکتی ہیں۔ آپ ایک بار اس ملک میں اگر داخل ہو جائیں تو آپ کو ری سول جو کو فرسٹ لیڈی ہی سمجھنا ہوگا، ان کے ماضی کو کھنگالنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ ری سول جو کی کم جونگ ان سے شادی کیسے ہوئی؟ اس بارے میں ایک خیال ہے کہ دونوں کا افیئر تھا اور شادی ہو گئی، جبکہ BBC کے مطابق 2008 میں کم جونگ il پر ایک پراسرار بیماری کا حملہ ہوا تو انہوں نے فوری طور پر ری سول جو کو چنا اور اپنے بیٹے کی شادی ان سے کر دی۔ کم جونگ ان کی اولاد کے بارے میں بھی متضاد آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں، جن میں سے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی سب سے بڑی اولاد ان کا بیٹا ہے، جس کو انہوں نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہی شمالی کوریا کا اگلا حکمراں بھی ہوگا، لیکن کسی کو ان کا نام تک معلوم نہیں۔ دوسری جانب کم جونگ ان کی لاڈلی بیٹی کم جو آئی ہے، جنہوں نے حال ہی میں بین البراعظمی میزائل کی لانچنگ تقریب میں اپنے والد کے ساتھ شرکت کی تو وہ ساری دنیا کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ کم جونگ ان کی جگہ لینے کے لیے ان کی اولاد کے بعد سب سے پہلا نام ان کی سب سے چھوٹی بہن کم یو جونگ کا آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کم جونگ ان کی موت کی صورت میں ان کے بچوں کے بڑے ہونے تک حکومت سنبھالیں گی۔ کم جونگ کے 2 بھتیجے یعنی سوتیلے بھائی کے بیٹے بھی حکمرانی کی لائن میں ہیں۔ یہی نہیں، ایک خاتون بھی مسلسل کم جونگ کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی چیمگوئیاں عالمی میڈیا پر چلتی رہتی ہیں۔ کم جونگ کتنے امیر ہیں یہ بات بھی کلیئر نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کے اثاثوں کی مالیت $5 ارب سے زیادہ ہے۔ ان کے اور ان کے خاندان کے پوری دنیا میں 200 سے زائد فارن کرنسی اکاؤنٹس کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان اکاؤنٹس میں کتنی رقم ہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ شمالی کوریا کے حکمراں اور شہریوں کی اکثریت کو امریکہ سے شدید نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود کم جونگ ان کو امریکہ کا مقبول ترین کھیل باسکٹ بال پسند ہے، اور ان کی 2 پسندیدہ ٹیمیں لاس اینجلس لیکرز اور شکاگو بلز ہیں۔ دوستو، اب کچھ شمالی کوریا کے دلچسپ حقائق کی بات بھی ہو جائے تو اس ملک کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ہر شہری کو اپنی پسند کی کٹنگ کروانے کی اجازت نہیں۔ سرکاری طور پر مردوں کے لیے 10 اور خواتین کے لیے بالوں کی کٹنگ کے 18 اسٹائل منظور شدہ ہیں۔ پھر شادی شدہ خواتین اور کمواری خواتین کے لیے بھی الگ الگ ہیئر اسٹائلز ہیں۔ اسی طرح جوان اور بوڑھے افراد کے لیے بالوں کی لمبائی کی بھی خاص حد مقرر ہے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی پر سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں کیونکہ امریکہ سے نفرت کی جاتی ہے، اس لیے یہاں جینز اور بالخصوص بلیو جینز پہننے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ اپنے حکمراں کی محبت میں ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شمالی کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا سربراہ ایک مردہ شخص ہے۔ موجودہ حکمراں کے والد کم جونگ il اور دادا کم il سنگ کی میتوں کو ہنوت کر کے کم سوسان پیلس آف دی سن میں پھولوں کی سیجوں پر رکھا گیا ہے۔ ویسے تو لیڈرز کے نام پر نام رکھنا باعث عزت سمجھا جاتا ہے، لیکن شمالی کوریا میں اپنے لیڈرز کے نام پر عوام کا نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ شمالی کوریا میں میڈیا سرکار کے اتنا کنٹرول میں ہے کہ یہاں صرف 3 چینلز ہیں۔ ان پر بھی سوائے چند سلیکٹڈ خبروں کے کم جونگ ان اور ان سے متعلق سرکاری خبریں ہی چلتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی محدود سہولت بھی صرف چند ہزار لوگوں کو میسر ہے۔ ان افراد کی چیکنگ بھی انتہائی سخت ہے، اور کوئی بھی غیر قانونی ڈکلیئر کی گئی ویب سائٹ کھولنے پر انہیں فوری طور پر دھر لیا جاتا ہے۔ یہاں حکومتی جاسوسی کا نظام بہت سخت ہے۔ شمالی کوریا کو ابھی تک باقاعدہ طور پر ایٹمی قوت تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن 2006 سے اب تک یہ ملک 5 بار ایٹمی دھماکے کر چکا ہے، جن میں سے 2016 میں انتہائی طاقتور ہائیڈروجن بم کا دھماکہ بھی شامل ہے۔ شمالی کوریا کے پاس بین البراعظمی میزائل سمیت ہر طرح کا میزائل موجود ہے۔
شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی سرحدوں کا شمار دنیا کے محفوظ ترین بارڈرز میں ہوتا ہے، جہاں 20 لاکھ کے قریب فوجی تعینات ہیں۔ شمالی کوریا میں 18 سال یا اس سے زائد عمر کے ہر فرد کے لیے 10 سال تک ملٹری سروس کرنا لازمی ہے، اور خواتین کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں۔ ملک کا دارالحکومت پیانگ یانگ ہے، جہاں خوشحالی اور ترقی باقی ملک سے قدرے بہتر نظر آتی ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہاں ہر شہری کو رہنے کی اجازت نہیں، صرف حکومت کے سب سے زیادہ وفادار لوگ ہی یہاں رہ سکتے ہیں۔ دوستو، شمالی کوریا میں سیاحت برائے نام ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاح مخصوص علاقوں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ سیاحوں کو بلا اجازت مقامی لوگوں سے بات چیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ یہاں ملائیشیا اور سنگاپور کے شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری ہے۔ دوسری جانب ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی مخصوص لوگوں کو ہی دی جاتی ہے۔ یہاں تو اکثر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاسپورٹ کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں سخت پابندیوں سے تنگ آ کر اگر کوئی ملک چھوڑنا بھی چاہے تو سب سے پہلے اسے سمندر سے مقابلہ کرنا ہوگا، جس کو بڑی کشتی کے بغیر تو عبور کرنا ناممکن ہے۔ پھر یہاں کے شہری اگر جنوبی کوریا کی جانب جائیں تو یقینی طور پر جلد یا بدیر مارے جائیں گے، اور اگر چین کا رخ کریں تو وہ بھی بھاگنے والوں کو پکڑ کر دوبارہ شمالی کوریا حکام کے حوالے کر دے گا، یعنی موت نہ بھی ملی تو لمبی قید تو پکی ہے۔ شمالی کوریا میں کسی شہری سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، تاہم جن کا کاروبار ملک سے باہر ہے ان شہریوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ شمالی کوریا میں گاڑی خریدنا آسان ہے اور نہ ہی ہر کسی کو گاڑی رکھنے کی اجازت ہے۔ یہاں بائیسیکل کی بھی نمبر پلیٹس ہوتی ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ شمالی کوریا میں اسکولوں میں ڈیسک، کرسیاں اور دیگر سامان مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی طالب علموں پر ہی عائد کی جاتی ہے، تاہم یہاں شہریوں کے لیے صحت کی سہولیات مکمل طور پر مفت ہیں۔ شمالی کوریا میں آپ کو لادین افراد بڑی تعداد میں ملیں گے۔ کچھ لوگ روایتی مذاہب جیسے شامانزم کے پیروکار بھی ہیں۔ دیگر مذاہب کے خال لوگوں کو بھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسا کرنے کی سخت سزا ہے۔ شمالی کوریا میں فحش مواد دیکھنے، بائبل رکھنے، جنوبی کوریا میں رشتہ داروں سے رابطہ کرنے، کرپشن یا بڑی چوری کرنے، ستاروں کی چال یا دست شناسی سے قسمت کا حال بتانے، ملک سے بھاگنے کی کوشش کرنے اور جنوبی کورین فلمز دیکھنے پر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کے بانی حکمرانوں نے قیام وطن کے وقت سیلف ریلائنس یا خود انحصاری کی ایسی پالیسی اپنائی تھی جس کی وجہ سے شمالی کوریا دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے آج تک کوئی بھی آفت آنے پر کسی ملک سے امداد نہیں مانگی، یا پھر شاید دنیا اس کو امداد دے بھی نہ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 1990 کی دہائی میں حکومتی سخت زرعی پالیسیوں، قحط سالی اور سیلاب کی وجہ سے 20 لاکھ کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ یہاں آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شمالی کوریا میں آمرانہ پالیسیوں کے باوجود کئی یورپی ممالک نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جن میں کان کنی کا شعبہ نمایاں ہے۔ شمالی کوریا کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ سی فوڈز ہیں، اور وہ اپنی کل برآمدات کا 60% صرف چین کو ہی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ہم آپ کو اس ملک کی سیر کی تجویز تو نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں حلال خوراک اول تو ملتی ہی نہیں، لیکن اگر مل جائے تو وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ شاید آپ کے پاس واپسی کے ٹکٹ کے پیسے بھی نہ بچیں۔ دوستو، یہ تھی پراسرار اور دلچسپ ملک شمالی کوریا کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر اس ملک سے جڑی کوئی دلچسپ معلومات ہم نے نہیں دی تو وہ بھی بتائیں، اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔